لیکن دل کو سکون دینے والا یہ خیال ہوا کے جھونکے کی طرح ایک لمحے کے لیے آ کر گزر جاتا اور کنڈلا پھر وسوسوں اور اندیشوں کے بھنور میں پھنس جاتی۔ اس کی ڈھارس بندھانے والا وہاں کوئی نہیں تھا، نہ چمپا کلی تھی نہ ناگپال تھا۔ وہ دشمنوں کے درمیان اکیلی تھی۔ وہ یہ سوچ کر سکون کے ساتھ موئنجو دڑو کے اس مندر میں بیٹھی تھی کہ اس کے دشمن اس شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن اگر یہ سچ مچ کوئی جاسوس تھا تو پھر یہ شہر بھی اس کا دشمن ہو گیا تھا۔ صرف ایک شخص ایسا تھا جو اس کے حال کو جانتا بھی تھا اور اسے ان حالات میں کوئی مشورہ بھی دے سکتا تھا، اور یہ شخص پجاری ناتھن تھا، جو ناگپال کے گروجی کا دوست تھا اور جس کی مدد سے اسے چمپا کلی اور ناگپال کو موئنجو دڑو کے اس مندر میں پناہ ملی تھی۔ مگر پجاری ناتھن کے پاس جانے کے لیے کنڈلا کو شہر سے باہر جانا پڑتا تھا۔ ایسی صورت میں یاتری کے بھیس میں آیا ہوا جاسوس ضرور اس کا پیچھا کرے گا، وہ نہیں تو اس کا کوئی ساتھی جاسوس کنڈلا کے پیچھے لگ جائے گا، اور پھر انہیں علم ہو جائے گا کہ کنڈلا اور رانی چمپا کلی کو موئنجو دڑو پہنچانے میں پجاری ناتھن کا ہاتھ ہے۔ اس طرح پجاری ناتھن کی زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ سب سے زیادہ کنڈلا کو یہ خوف تھا کہ اگر وہ شہر کے دروازے سے نکل کر پجاری ناتھن سے ملنے اس کے گاؤں کی طرف گئی تو راج گرو کے جاسوس فوراً اسے دبوچ لیں گے۔ پھر یا تو وہ اسے وہیں قتل کر ڈالیں گے اور یا اسے اغوا کر کے ناگاپورم کے شاہی محل میں راج گرو مارا کے پاس لے جائیں گے، جہاں اسے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ رانی چمپا کلی کہاں ہے اس پر وحشیانہ تشدد کیا جائے گا، اور اگر کنڈلا نے اپنی زبان بند رکھی تو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھیڑیوں کے آگے ڈال دیے جائیں گے۔ اس بھیانک سوچ سے کنڈلا اس قدر گھبرائی کہ اٹھ کر کوٹری سے باہر نکل آئی اور صحن کی دیوار کے ساتھ آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کہیں وہ یاتری جاسوس کہیں چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ جب شام ہو گئی اور مندر میں پوجا کا وقت ہو گیا تو کنڈلا کو مندر جانے سے ڈر آنے لگا۔ کیا معلوم وہ جاسوس اسے وہیں قتل کر کے بھاگ جائے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ موئنجو دڑو کے وہ فوجیوں کو بتا دے کہ پریتھی دیوی کے مندر میں جو پجارن پوجا کرتی ہے اس کا نام کنڈلا ہے، اور وہ ناگاپورم شہر کے راجا کی خاص جاسوس ہے اور یہاں ان کی جاسوسی کرنے آئی ہے۔ اس صورت میں موئنجو دڑو کے سپاہی اسے فوراً گرفتار کر کے لے جائیں گے اور اسے وہیں قتل کر دیں گے۔ کنڈلا کو ہر طرف موت ہی موت نظر آنے لگی۔ فکر اور پریشانیوں کے سیاہ بادلوں نے چاروں طرف سے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ پوجا کروانے مندر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن گھر میں اکیلی بیٹھتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی۔ جب پوجا کا وقت قریب آ گیا تو کنڈلا مندر کی طرف چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کسی بہانے پیچھے دیکھ لیتی کہ کوئی جاسوس اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ مندر میں آ کر پوجا کرواتے اور عورتوں کو تلک لگاتے ہوئے بھی اس پر ایک قسم کا خوف طاری رہا۔ کوئی مرد پوجا کرنے آتا تو کنڈلا چونک کر اسے دیکھتی، لیکن ایسی کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ یاتری جاسوس بھی مندر میں دوبارہ نہیں آیا، لیکن اس کا ایک ساتھی جاسوس چھپ کر کنڈلا کی نگرانی ضرور کر رہا تھا، محض اس خیال سے کہ اگر اس پجارن کو معلوم ہے کہ پہلے والی پجارن کہاں گئی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس سے ملاقات کرنے کسی وقت اس کے پاس جائے۔ لیکن راج گرو کے جاسوس ابھی تک ہوا میں تیر چلا رہے تھے۔ نہ تو ان میں سے کسی نے کنڈلا کو پہچانا کہ یہ رانی چمپا کلی کی سہیلی ہے، اور نہ ان میں سے کسی کو ابھی تک یہ یقین تھا کہ اس سے پہلے جو پجارن مندر میں بیٹھتی تھی وہ رانی چمپا کلی ہی تھی۔ جاسوس بھیکو کو بھی اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اسے ہر حالت میں رانی چمپا کلی کا صرف سراغ ہی نہیں لگانا تھا، بلکہ اس کا سر کاٹ کر راجا کی خدمت میں پیش کرنا تھا۔ دوسری صورت میں جاسوس بھیکو کا سر راجا نے کاٹ ڈالنا تھا۔ یہ شک اسے یقین کی حد تک تھا کہ کنڈلا سے پہلے جو پجارن وہاں بیٹھی تھی وہ رانی چمپا کلی کے سوا دوسری کوئی عورت نہیں تھی، لیکن وہاں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ پہلے والی پجارن اپنی جس گاؤں چلی گئی ہے وہ کہاں پر ہے۔ بھیکو جاسوس نے مندر کے کچھ اور لوگوں سے پہلے والی پجارن کے بارے میں بڑے طریقے سے پوچھ گچھ کی تو سب نے اس پجارن کی نیلی آنکھیں بتائیں اور کہا کہ سنا ہے وہ اپنے گاؤں چلی گئی ہے، مگر وہ گاؤں کہاں پر واقع ہے اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ موئنجو دڑو کے بیل دیوتا کا سالانہ تہوار 4 دن تک ہوتا تھا۔ بھیکو جاسوس اچھی طرح جانتا تھا کہ 4 دن کے بعد باہر سے آئے ہوئے تمام یاتری واپس چلے جائیں گے، اور پھر وہ زیادہ دیر تک موئنجو دڑو کے راجا کے جاسوسوں سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکے گا۔ وہ سب کی نظروں میں آ جائے گا اور راجا کے جاسوس اسے ایک نہ ایک دن ضرور پکڑ لیں گے۔ اسے اپنی جان بھی بچانی تھی۔ وہ 4 دن کے اندر اندر رانی چمپا کلی کے گاؤں کا سراغ لگا لینا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے بعد جاسوس بھیکو کا موئنجو دڑو شہر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے کہ دونوں ملکوں کے جاسوس ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، وہ ایک دوسرے سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ ان تمام خطرات اور اندیشوں پر اچھی طرح سوچ بچار کرنے کے بعد جاسوس بھیکو اس نتیجے پر پہنچا کہ ہو نہ ہو یہ جو نئی پجارن ہے اس سے پہلے والی پجارن کے گاؤں کا سراغ مل سکے گا۔
چنانچہ اس نے کنڈلا کو اغوا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس رات کو اس نے کنڈلا کو اپنے دوسری ساتھی جاسوس کی مدد سے اس کے مکان سے اغوا کر کے فصیل شہر کے باہر ایک خفیہ مقام سے نکال کر موئنجو دوڑو شہر سے لے جانا تھا، اس روز کنڈلا بھی پجاری ناتھن سے مل کر اسے حالات کی سنگینی سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، کیونکہ کنڈلا اب اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی تھی۔ اسے دھڑکا لگا رہتا تھا کہ راج گرو کے آدمی کسی بھی وقت اس کے مکان میں گھس کر یا تو اسے اٹھا کر لے جائیں گے یا اسے وہیں قتل کر کے پھینک دیں گے۔ کنڈلا دراوڑی قبیلے کے مندر کی بڑی پجارن کی حیثیت سے وہاں رہتی تھی اور شہر کے محافظ اسے جانتے تھے۔ خطرہ اسے صرف یہ تھا کہ جب وہ پجاری ناتھن سے ملنے جائے تو راج گرو کے جاسوس اس کا پیچھا کرنا نہ شروع کر دیں یا اسے راستے میں ہی اغوا نہ کر لیں۔ اس زمانے کے مندروں میں پجاریوں نے ایسے خفیہ راستے بنائے ہوئے تھے کہ اگر اس ملک پر کوئی دوسرا ملک چڑھائی کر دے تو مندر کے پجاری اور پروہت اس خفیہ راستے سے اپنی جان بچا کر نکل جائیں، کیونکہ مندروں میں بعض بت اور مورتیاں سونے کی ہوتی تھیں اور وہاں پجاریوں نے کافی دولت جمع کر کے رکھی ہوتی تھی، اور دشمن ملک کے فوجی شاہی محلات کو لوٹنے کے علاوہ مندروں کو بھی لوٹ لیا کرتے تھے اور پجاریوں کو بے دریغ قتل کر دیا کرتے تھے۔ اس مندر میں بھی ایسا ہی ایک خفیہ راستہ تھا جو شہر کی فصیل کے نیچے سے ہو کر شہر سے باہر نکل جاتا تھا اور جس کا مندر کے بڑے پجاری اور پجارن کے سوا کسی کو علم نہیں تھا۔ جب شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تو کنڈلا چپکے سے مندر کے خفیہ راستے سے ہو کر موئنجو دوڑو شہر کی جنوبی فصیل سے باہر آ گئی اور پجاری ناتھن کے گاؤں کی طرف چل پڑی، جو وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی اس کا تعاقب تو نہیں کر رہا، وہ ایک جگہ رک گئی اور درخت کی اوٹ میں ہو کر دیر تک پیچھے دیکھتی رہی، لیکن جس جاسوس نے اس کا پیچھا کرنا تھا اور جسے جاسوس بھیکو نے کنڈلا کی نگرانی کرنے پر رکھا تھا، وہ تو اس وقت مندر کے بڑے دروازے کے باہر ایک طرف بیٹھا ہوا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد مندر کے دروازے پر نگاہ ڈال لیتا تھا کہ اگر مندر کی پجارا نکل کر کہیں جا رہی ہو تو وہ اس کا تعاقب شروع کر دے۔ جب کنڈلا کو یقین ہو گیا کہ اس کا پیچھا نہیں کیا جا رہا تو وہ آگے چل پڑی۔ پجاری ناتھن اپنے مکان پر موجود تھا۔ کنڈلا کو دیکھ کر کچھ حیران سا ہوا۔ اس نے اسے اپنے سامنے والی چارپائی پر بٹھایا، اسے دودھ پلایا اور پوچھا، کیا بات ہے کنڈلا، کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ یہ وقت تو مندر میں پوجا کا ہوتا ہے۔ کنڈلا نے پجاری ناتھن کو یاتری کے اس کے مکان پر آنے اور اس سے پہلی پجارن یعنی رانی چمپا کلی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا سارا واقعہ بیان کر دیا اور کہا، پجاری جی، مجھے شک ہے کہ وہ یاتری راج گرو کا بھیجا ہوا جاسوس تھا اور رانی چمپا کلی کو قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ اس نے مجھے پہچانا تو نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ چونکہ میں نے اسے یہ کہہ دیا ہے کہ پہلی پجارن یعنی رانی چمپا کلی اپنے گاؤں گئی ہوئی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ جب اسے چمپا کلی کا کہیں سراغ نہ ملے تو وہ مجھ سے اس کے گاؤں کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کے لیے مجھے اغوا کر لے، یا اگر اسے کسی طریقے سے معلوم ہو گیا کہ میں چمپا کلی کی سہیلی کنڈلا ہوں تو وہ میرا سر کاٹ کر راج گرو کے پاس لے جائے گا۔ سچ پوچھیں تو مجھے تو اس مکان میں اکیلی رہتے ہوئے خوف آتا ہے، لگتا ہے کسی بھی وقت کوئی مکان میں گھس کر مجھے قتل کر دے گا، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ تمام حالات سے واقف ہیں، مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں۔ پجاری ناتھن بڑی توجہ سے کنڈلا کی باتیں سنتا رہا، اس کے بعد کچھ دیر کے لیے سر جھکا کر جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے چہرہ اٹھا کر کنڈلا کی طرف دیکھا اور بولا، کنڈلا، تم بڑی خوش قسمت ہو کہ موئنجو دوڑو سے زندہ نکل کر آ گئی ہو۔ جو حالات تم نے بتائے ہیں ان حالات میں تمہارا اب تک ان لوگوں سے بچ رہنا بڑی ناممکن بات لگتی ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ وہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، لیکن اب تم وہاں واپس نہیں جاؤ گی۔ یوں سمجھ لو کہ ناگاپورم کی طرح موئنجو دوڑو بھی تمہاری جان کا دشمن بن گیا ہے۔ کنڈلا سہم گئی، کہنے لگی، مجھے تو ناگ دیوتا نے بچا لیا، مجھے خطرہ ہے کہ تمہیں مندر سے نکلتا دیکھ کر راج گرو کا کوئی نہ کوئی جاسوس تمہارا پیچھا کرتا یہاں تک ضرور آیا ہوگا۔ پجاری ناتھن نے قدر تشویش کے ساتھ کہا۔ کنڈلا فوراً بولی، پجاری جی، میں مندر کے دروازے سے نکل کر نہیں آئی، میں مندر کے خفیہ دروازے سے نکل کر آئی ہوں، جس کا سوائے میرے اور دوسرے بڑے پجاری کے کسی کو دوسرے کو علم نہیں ہے۔ پجاری ناتھن نے اطمینان کا سانس لیا اور بولا، یہ تم نے بڑی عقل مندی کی، ورنہ تمہارے ساتھ میں بھی مارا گیا تھا۔ پجاری ناتھن افسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، رانی چمپا کلی اور ناگپال بھی کیا قسمت لے کر اس سنسار میں آئے ہیں۔ پہلے اپنا ملک ان کی جان کا دشمن ہوا، پھر جس ملک میں انہیں پناہ مل سکتی تھی وہ بھی اس کا دشمن ہو گیا۔ چمپا کلی ناگپال کو چھوڑ کر بھگوان جانے کہاں چلی گئی اور ناگپال اس کی جدائی میں در بدر ہو گیا۔ ایک تم ان دونوں کی رازدار تھی، اب تمہیں بھی گھر سے بے گھر کر دیا گیا ہے۔ کنڈلا آہ بھر کر بولی، میرے بھاگ میں یہی لکھا تھا پجاری جی، ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ میں تو سوچتی ہوں کہ اب کہاں جاؤں گی۔ رانی جی مجھے چھوڑ گئی
नागपाल भी चला गया। मेरा इस दुनिया में कौन है जिसके पास जाऊंगी। पुजारी नाथिन ने कुंडला को तसल्ली दी और कहा, हम अभी जिंदा हैं बेटी, और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तुम हमारे पास रहोगी। कुंडला ने पुजारी नाथिन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आप मोइंजोदड़ो के करीब रहे हैं, मैं आपके पास आ गई तो एक ना एक दिन राजगुरु के जासूसों को पता चल जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप भी किसी मुसीबत में फंस जाएं। पुजारी नाथिन ने कहा, इस वक्त तो राजगुरु के जासूसों में से किसी को मालूम नहीं कि तुम मंदिर से निकलकर मेरे पास आई हो। कुंडला ने कहा, लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें पता चल जाएगा। पुजारी नाथिन ने जवाब दिया, जब तुम यहाँ मौजूद ही नहीं होगी तो किसी को कैसे पता चलेगा कि तुम यहाँ हो। कुंडला ने ताज्जुब से पूछा, मैं समझी नहीं पुजारी जी। नाथिन पुजारी कहने लगा, मैंने इसका हल सोच लिया है। सुबह होने से पहले पहले मैं खुद तुम्हें ऐसी जगह छोड़ आऊँगा जहाँ तुम्हें अपने घर जैसा माहौल मिलेगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि तुम वहाँ पर हो। जितनी देर तक रानी चंपाकली का कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ है, किस हाल में है, उतनी देर तक तुम बड़े आराम सुकून से वहाँ रहोगी। कुंडला ने पुजारी जी से ये मालूम करने की ज़रूरत महसूस नहीं की और मुनासिब भी नहीं समझा कि वो जगह कहाँ पर है और वहाँ कौन लोग रहते हैं। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि पुजारी नाथिन उसे जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ उसकी जान दुश्मनों से महफूज होगी। पुजारी नाथिन ने कुंडला से कहा कि वो खाना खाकर कुछ देर के लिए सो जाए। कुंडला को नींद कहाँ आती थी, फिर भी खाना खाने के बाद वो लेट गई और उसे नींद आ गई। पुजारी नाथिन ने आधी रात गुजर जाने के बाद उसे जगाया। पुजारी नाथिन के नौकर ने 2 बर्क रफ्तार ऊँटनियों को तैयार कर रखा था। कुंडला ने पूछा, आगे कितना सफ़र होगा पुजारी जी। पुजारी नाथिन ने कहा, कल दोपहर के बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। वो ऊँटनियों पर सवार हो गए, उन्हें एड़ लगाई और ऊँटनियाँ गांव से निकलकर रात की तारीकी में एक तरफ दौड़ने लगीं। आमतौर पर यही समझा जाता है कि आज से 3-4 हज़ार वर्ष पहले शहरों की आबादियाँ आजकल के मुकाबले में बहुत कम होती थीं, लेकिन ये सुनी सुनाई बातें हैं। मुस्तनद तारीख हमें बताती है कि उस ज़माने में भी शहरों की आबादी अपने वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा होती थी। कदीम बाबुल के बारे में बताया जाता है कि ये शहर बहुत गुंजान आबाद था। अक्सर मकान 4-4, 6-6 मंजिला होते थे। बाज़ारों में रथ, पालकियाँ और छकड़े हर वक्त चलते फिरते नज़र आते थे। यही हाल उस ज़माने के मोइंजोदड़ो और हड़प्पा शहरों का था। ये शहर भी गुंजान आबाद थे, आबादी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बाबुल और नैनवा के शहरों के बरखिलाफ मोइंजोदड़ो शहर के मकानात बड़े सलीके और तरतीब से बनाए गए थे। सड़कें बिल्कुल सीधी थीं, पैदल चलने के लिए फुटपाथ बने हुए थे। गंदे पानी के निकास का इंतज़ाम नहायत उम्दा था। हर महल्ले में एक कुआं ज़रूर होता था। इस कदीम तरीन शहर के आसार कदीमा के जायज़े और बाज़ खंडरात के मुशाहिदे से माहरीन आसार कदीमा इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आज से 4000 बल्कि 4500 वर्ष पहले उस शहर की आबादी इतनी बढ़ चुकी थी कि दिन के वक्त बाज़ारों में बहुत रश होता था, मगर शहरों के दरमियान देहात बहुत कम होते थे और बड़े फासले होते थे। आज का मोइंजोदड़ो का इलाका जो सुबह सिंध में है ज़्यादातर रेतला और खुश्क है, मगर आज से 4500 वर्ष पहले यहाँ जंगल भी थे और खेती बाड़ी भी खूब होती थी। उस ज़माने में उस इलाके को 2 दरिया सैराब करते थे। एक दरियाए सिंध था जो आज भी मौजूद है, दूसरा एक और दरिया था जिसका नाम तारीख़ की किताबों में दरियाए सरस्वती बताया जाता था। कहा जाता है कि उस दरिया का पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो गया और फिर 60-70 वर्ष गुजर जाने के बाद ये दरिया खुश्क हो गया। कहते हैं कि ये दरिया ज़मीन के नीचे चला गया था, जहाँ आज भी वो बह रहा है। पुजारी नाथिन भी कुंडला को लेकर जिस तरफ जा रहा था वहाँ सरस्वती दरिया एक टीले का चक्कर काट कर आगे निकल जाता था। उस दरिया का पाट दरियाए सिंध जितना बड़ा नहीं था। दिन निकलने पर पुजारी नाथिन और कुंडला दरिया के उस टीले वाले मोड़ पर पहुँच गए थे। यहाँ दरिया पर एक घाट बना हुआ था। देहात के लोग खुद भी और अपने माल मवेशियों को भी यहाँ से दरिया पार करवाते थे। कुंडला और नाथन भी यहाँ पर एक बेड़े में ऊँटनियों के साथ सवार हुए और दरिया के दूसरे किनारे पर पहुँच गए। यहाँ उन्होंने मुंह हाथ धोकर उस ज़माने के रिवाज के मुताबिक वहाँ जो कुछ खाने को मिलता था उससे नाश्ता किया और कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गए। पुजारी नाथिन ने कहा, हमारी मंजिल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हम दोपहर के बाद वहाँ पहुँच जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। दरिया के घाट से वो ऊँटनियों पर सवार होकर चले और जब दूसरा पहर गुजरा तो कुंडला को दूर दरख्तों के 2-3 झुंड नजर आए। नाथन ने उस तरफ इशारा करके कहा, ये वो आश्रम है जहाँ हमें जाना है। ये कैसा आश्रम है? कुंडला ने पूछा। पुजारी नाथिन कहने लगा, इसे जोगन माता का आश्रम कहते हैं, बस उसका ये नाम पड़ गया है। असल में ये एक छोटा सा गांव है जहाँ लोग खेती बाड़ी करते हैं और सादगी से रहते हैं।
اور آپس میں پیار محبت سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ لوگ ناگ ماتا کی پوجا کرتے ہیں۔ گاؤں میں ناگ دیوتا کا ایک چھوٹا سا مندر بھی ہے۔ جوگن ماتا اس مندر کی بڑی پجارن ہے۔ جوگن ماتا نے شادی نہیں کی، اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے اور ناگ دیوتا کے مندر کی ایک کوٹھڑی میں رہتی ہے اور پوجا پاٹ میں وقت گزارتی ہے۔ کنڈلا نے پوچھا، کیا میں اس مندر میں رہوں گی؟ ناتھن بولا، گاؤں میں میری ایک بڑی بہن رہتی ہے، تم اس کے پاس رہو گی۔ اس کا نام جامنی ہے۔ جامنی ناگ مندر میں پوجا پاٹ میں جوگن ماتا کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ تم میری بہن جامنی کے گھر رہو گی۔ میری بہن جامنی کا خاوند جوانی میں ہی مر گیا تھا، اس کے بعد اس نے شادی نہیں کی، اس کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تم اسے مل کر اور وہ تمہیں مل کر بڑی خوش ہوگی، کیونکہ اسے ایک اچھی سہیلی مل جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد کنڈلا اور پجاری ناتھن گاؤں میں پہنچ گئے۔ چھوٹا سا گاؤں تھا، دور دور درختوں کے جھنڈوں کے نیچے پکی اینٹوں کے ایک منزلہ مکان بنے ہوئے تھے۔ گاؤں کے باہر کچھ کھیت نظر آ رہے تھے جن میں فصل اگی ہوئی تھی۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر پجاری ناتھن کی بہن جامنی بہت خوش ہوئی۔ ناتھن نے جامنی سے کنڈلا کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ کنڈلا ہے، اسے اپنی چھوٹی بہن ہی سمجھو، یہ آج سے تمہارے پاس رہے گی۔ اگر تم پسند کرو تو یہ ناگ دیوتا کے مندر میں تمہارا ہاتھ بٹا سکتی ہے، بس میں اسے تمہارے پاس چھوڑنے ہی آیا ہوں۔ ناتھن کی بڑی بہن بڑھاپے کی منزل کو پہنچ چکی تھی، دبلی پتلی گہرے سانولے رنگ کی تھی، چہرے سے رحم دلی اور پیار محبت ٹپکتا تھا۔ اس نے کنڈلا کو گلے لگایا اور بولی، میرے بھائی کی چھوٹی بہن ہو تو میری بھی چھوٹی بہن ہو، اس گھر کو تم اپنا ہی گھر سمجھو۔ پجاری ناتھن کنڈلا کو اپنی بہن کے گاؤں میں چھوڑ کر دوسرے روز صبح صبح مونجو دوڑو کی طرف واپس روانہ ہو گیا۔ کنڈلا کو جوگن ماتا کے آشرم والے گاؤں میں پجاری ناتھن کی بڑی بہن جامنی کے پاس چھوڑ کر ہم چمپا کلی کی طرف واپس آتے ہیں۔ جب اجنبی نوجوان کوشل چمپا کلی کو بازوؤں پر اٹھا کر جھاڑیوں میں لے گیا تو چمپا کلی نے ذرا سی بھی مزاحمت نہیں کی، بلکہ وہ دل سے چاہتی تھی کہ اپنا جسم شکاری بلے کی آنکھوں اور گھنے سیاہ بالوں والے اس نوجوان کے حوالے کر دے جس کی زبان سے اس نے پہلی بار اپنے جسم کی تعریف سنی تھی۔ چنانچہ جب وہ اس نوجوان کے ساتھ جھاڑیوں سے باہر نکلی تو اپنے جسم کے ساتھ اپنی پوری شخصیت اور اپنا پورا مستقبل اس نوجوان کوشل کے سپرد کر چکی تھی۔ نوجوان کوشل نے اپنا ہاتھ چمپا کلی کی کمر میں ڈال رکھا تھا اور اسے لے کر اس جنگل کی طرف جا رہا تھا جہاں اس کا ڈیرا تھا۔ جنگل میں ایک کھلی جگہ پر یہ ڈیرا تھا جو 4 دیواری میں گھرا ہوا تھا۔ ساتھ ساتھ بنے ہوئے 3 کوٹھری نما کمرے تھے۔ ایک طرف چھپر کے نیچے بیل وغیرہ بندھے ہوئے تھے۔ کوشل کو دیکھ کر ایک نوکرانی اور 2 نوکر دوڑے دوڑے آئے۔ نوکرانی کے ہاتھ میں تانبے کا تج تھا جس میں ٹھنڈے مشروب سے بھرا ہوا جگ اور 2 کٹورے رکھے تھے۔ اس نے سر جھکا کر تشت آگے کر دیا۔ کوشل نے کٹورے میں ٹھنڈا مشروب ڈال کر پہلے چمپا کلی کو دیا، پھر کٹورا بھر کر خود مشروب پیا اور چمپا کلی کو ساتھ لے کر صحن میں سے گزرتا ایک بڑے کمرے کی طرف بڑھا جس کی پختہ اینٹوں کی دیواروں پر گلابی مٹی کا پوچا پھرا ہوا تھا اور ایک طرف دیوار پر ایک رقص کرتی عورت کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ کمرے میں آبنوس کی لکڑی کا ایک بہت بڑا پلنگ بچھا تھا جس پر سرخ ریشمی چادر بچھی تھی اور تکیے لگے تھے۔ دیوار کے ساتھ بیٹھنے کے لیے لکڑی کے تخت لگے ہوئے تھے جن پر جانوروں کے نرم پروں سے بھرے ہوئے گدے بچھے تھے۔ دیواروں پر مختلف جنگلی جانوروں کے کٹے ہوئے سر لگے تھے۔ پلنگ کے اوپر دیوار پر ایک شیر کا کٹا ہوا سر لگا تھا۔ سامنے والی دیوار پر ایک ڈھال اور اس کے دونوں طرف تلواریں لگی ہوئی تھیں۔ کمرے کا ماحول کسی محل کی بجائے وحشی درندوں سے بھرے ہوئے کسی جنگل کا نقشہ پیش کر رہا تھا جو چمپا کلی کو بڑا اچھا لگا۔ کمرے کی فضا میں امیرانہ ٹھاٹ باٹ اور شاہی محلوں کی خوابگاہوں والی نزاکت اور زنانہ پن کے الٹ ایک کھردرا پن اور مردانہ پن تھا جس نے چمپا کلی کے جسم کے روئیں روئیں کو بیدار کر دیا تھا۔ کوشل نے چمپا کلی کو اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا، نوکرانی تمہیں پیچھے تالاب پر اشنان کرانے لے جائے گی، میں اسے کہہ دوں گا کہ وہ تمہیں نئی ساڑی بھی پہننے کو دے گی، اب ان بسنتی کپڑوں کو پہننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوشل کی آنکھوں میں کسی پیاسے درندے کی سی چمک تھی۔ یہ چمک چمپا کلی کے اندر کی پیاس کو اور بھڑکا رہی تھی۔ اس نے نیموا آنکھوں سے کوشل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دیکھا، جب سے تم نے میرے جسم کی محبت کی بات کی ہے نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے۔ کوشل کہہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ اس کے مضبوط چوڑے دانت سارے کے سارے نظر آنے لگے۔ اس نے ایک ہاتھ کی انگلیوں سے اپنی بڑی بڑی سیاہ مونچھوں کو ذرا ذرا اوپر کرتے ہوئے کہا، سب کچھ جان جاؤ گی چمپا جی، اور ایک اور کہہ کہا لگا کر وہ خود بھی نہانے چل دیا۔ تالاب پر نہانے کے بعد چمپا کلی نوکرانی کے ساتھ خوابگاہ میں آئی تو اس کے جسم پر فیروزی رنگ کی بڑی خوبصورت ساڑی اس زمانے کی عورتوں کے سٹائل کے مطابق بندھی ہوئی تھی۔ سر پر زرد رومال کی بجائے نیلے رنگ کا ریشمی رومال بندھا تھا۔ یہ سوچ کر اسے بڑی خوشی محسوس ہو رہی تھی
کہ اب جو چھوٹے چھوٹے بال اس کے سر پر آئے ہوئے ہیں کوئی انہیں مونڈے گا نہیں، بلکہ بہت جلد یہ ریشمی بال بڑے ہو کر اس کے شانوں پر لہرایا کریں گے۔ کوشل بھی نیلے رنگ کی اس زمانے کے ڈیزائن کی جیکٹ اور دھوتی پہن کر خوابگاہ میں آ گیا۔ جڑاؤ بازو بند اس کے دونوں بازوؤں پر تھے، گلے میں موتیوں کی نئی مالا تھی جس کے آگے شیر کا پنجہ لٹک رہا تھا۔ اس نے چمڑے کے چپل پہن رکھے تھے۔ کمرے کے وسط میں شیر کی کھال پر ایک چوکی سجا دی گئی۔ نوکرانیوں نے اس پر کھانا چن دیا جس پر ہر قسم کے شکاری پرندوں کا بھنا ہوا گوشت اور خوشبودار چاول اور ٹھنڈا مشروب تھا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ سورج ڈھل چکا تھا۔ جب دونوں بیدار ہوئے، کوشل نے چمپا کلی کو لکڑی کے ایک صندوق میں سے مختلف جنگلی درندوں کی کھالیں نکال کر دکھائیں۔ مور کے نیلی اور سفید پروں کو جوڑ کر بنایا گیا ایک دستی پنکھا دکھایا جو چمپا کلی کو بہت پسند آیا۔ کوشل نے کہا، یہ تم اپنے پاس رکھو چمپا جی، یہ تو پنکھا ہے، تم کہو گی تو میں نیلے اور سفید زندہ مور لا کر تمہاری خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اور کوشل کہا لگا کر ہنس دیا۔ 2 راتیں جنگل والے ڈیرے پر گزارنے کے بعد چمپا کلی کوشل کے ساتھ اس کی جاگیر کی طرف روانہ ہو گئی۔ 1 رات اور 1 دن کے سفر کے بعد کوشل کی آبائی جاگیر کے اونچے اونچے کھجوروں کے جھنڈ نظر آنے لگے۔ کوشل نے ان درختوں کی طرف اشارہ کر کے چمپا کلی کو بتایا کہ یہ اس کی جاگیر کے درخت ہیں جن کا پھل شہد سے زیادہ شیریں ہوتا ہے۔ کوشل کی جاگیر قدیم دریائے سرسوتی کے بائیں طرف ایک جنگل کے کنارے ہرے بھرے کھیتوں کے درمیان واقع تھی۔ پختہ اینٹوں کی بلند 4 دیواری کے درمیان ایک کشادہ باغ تھا جس کی کیاریوں میں موسم کے پھول کھل رہے تھے۔ باغ کے وسط میں ایک محل نما حویلی تھی جس کی پتھر کی دیواروں پر مختلف رنگوں میں بیل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ یہاں شکاری جاگیردار نوجوان کوشل رہتا تھا۔ حویلی کے کمروں کی دیواریں دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں کی بجائے جنگل کے وحشی درندوں کے سروں، شیروں اور چیتوں کی کھالوں سے سجی ہوئی تھی۔ خوابگاہ میں بڑے پلنگ کے قریب ایک زرد اور نسواری دھاری دار بھس بھرا شیر پورے قد کے ساتھ اپنے جبڑے کھولے نوکیلے دانت نکالے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں زیتون کے تیل سے جلنے والے فانوسوں کی روشنی میں زرد قیمتی ہیروں کی طرح چمک رہی تھی۔ خوابگاہ کی ایک دیوار پر جو پلنگ کے پہلو میں تھی 2 نوجوان عورتوں کی تصویر دیوار تراش کر بنائی گئی تھی۔ ان عورتوں کو دریا میں اشنان کرتے دکھایا گیا تھا۔ چمپا کلی شام کا کھانا کھانے کے بعد جب آرام کرنے کے لیے کوشل کے ساتھ خوابگاہ میں آئی تو اس نے دریا میں اشنان کرتی تصویر کی طرف دیکھ کر کوشل سے پوچھا، تمہیں دریا میں اشنان کرتی عورتیں بہت پسند ہیں؟ کوشل نے ہنس کر انگلیوں سے اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو 2-3 بار اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے اشنان کرتی عورتیں اچھی لگتی ہیں۔ اور وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ اس نے چمپا کلی کو اپنے ساتھ لگا کر بھینچ لیا۔ چمپا کلی نے جب سے اپنے دل کی مرضی کے ساتھ اپنے آپ کو کوشل کے حوالے کر دیا تھا، اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اس فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ یہ سمجھنے لگی تھی کہ حقیقت میں اسے کوشل کے لیے ہی دنیا میں پیدا کیا گیا تھا، جو ایک تھکا دینے والی تلاش کے بعد اسے ملا تھا۔ جن شعلہ صفت وحشی جذبوں کو وہ مندروں کی تقدیس آمیز فضاؤں اور شاہی محلات کی شان و شوکت اور جاہ و جلال میں تلاش کرتی رہی تھی، وہ اسے کوشل کی حویلی کے وحشی درندوں کی کھالوں اور کٹے ہوئے سروں سے سجی ہوئی دیواروں کے ماحول میں اس سے ہم آغوش ہوئے تھے۔ چمپا کلی کو جیسے جنگل میں بہنے والا وہ چشمہ مل گیا تھا جو اس کی پیاسی تمناؤں کو سیراب کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے ماضی کو بھلا دیا تھا جو اس کے نزدیک اسی قابل تھا کہ اسے بھلا دیا جائے۔ کوشل سے ملنے کے بعد چمپا کلی کو یقین ہو گیا کہ جو ماضی اس نے مندروں میں دیوتاؤں کی مورتیوں کے آگے رقص کرتے اور شاہی محلات کو خونی سازشوں میں ملوث رہ کر اور ناگپال کی محبت اور ویران جذبات کے ماحول میں ڈر ڈر کر بسر کیا تھا، وہ اس کا ماضی نہیں تھا، بلکہ وہ کسی دوسری عورت کا ماضی تھا جسے وہ بسر کر رہی تھی۔ کوشل کے ساتھ اس کی زندگی کا حقیقی مستقبل شروع ہوا تھا جو اس کی اپنی زندگی کا اپنا مستقبل تھا۔ ناگپال اسے کسی دوسری عورت کے بنے ہوئے زمانے میں ملا ہوا کوئی اجنبی آدمی لگنے لگا۔ چمپا کلی کے جذبوں کے سمندر میں اچانک بیدار ہو جانے والا ایک ایسا طوفان تھا جسے اس نے اپنی زندگی کا مستقل روپ سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ موزور جذبوں کے بہاؤ میں بہہ جانے والی چمپا کلی کی یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بھی تھی اور اس کی حیات فانی کی سب سے بڑی بھول بھی تھی۔ جن راستوں کے نشیب و فراز میں سے اسے اپنی آتما، اپنی روح کی انگلی پکڑ کر گزرنا چاہیے تھا، چمپا کلی ان راستوں پر فنا ہو جانے والی تمناؤں کی باہوں میں باہیں ڈال کر اکیلی چل پڑی، اور اس کا جو المناک انجام ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ چمپا کلی نے کوشل کی جاگیر میں رہنا شروع کر دیا۔ آدمی پر جب اس کے گناہوں کی وجہ سے کوئی عذاب آنے لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی عقل اس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ چمپا کلی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اس نے عقل کا دامن چھوڑ کر
حیوانی خواہشات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، جو قدرت کے بنائے ہوئے انسانی بھلائی کے اصولوں کے خلاف بغاوت تھی۔ لیکن اس وقت چمپا کلی حرص و ہوس کی تیز آندھیوں میں اڑی جا رہی تھی۔ اسے اچھائی برائی کی کوئی تمیز نہیں رہی تھی۔ وہ کوشل کے حیوانی پیار کو ہی اپنی زندگی کا اعلیٰ اور عرفہ مقصد سمجھ رہی تھی۔ لیکن کوشل ایک اوباش آدمی تھا۔ وہ صرف عورتوں کے جسموں سے کھیلنا جانتا تھا۔ وہ حیوانی جسموں کا پجاری تھا۔ جنگلی درندوں کو شکار کرتے کرتے وہ خود حیوان بن گیا تھا۔ جنگلی جانوروں میں رہ کر اس کے اندر جنگلی جانوروں کی خصلت پیدا ہو گئی تھی۔ چمپا کلی کی طرح وہ بھی بھول گیا تھا کہ انسان اور حیوان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ حیوان تو پھر بھی حیوان ہی رہتا ہے، لیکن آدمی جب حیوان بنتا ہے تو حیوان سے بھی 10 قدم آگے نکل جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جب آدمی خود خدا کے قہر کو آواز دے کر بلاتا ہے اور پھر خدائی قہر نازل ہو کر رہتا ہے۔ شروع میں کوشل کے ساتھ رہتے ہوئے چمپا کلی کے دن اور راتیں عیش و آرام اور لذت پرستیوں میں گزر رہی تھی۔ دن کے وقت وہ کوشل کے ساتھ جنگلی درندے پکڑنے اور دوسرے جانوروں کا شکار کرنے جنگل میں جاتی۔ جنگل میں گونجتی ہوئی شیروں کی دھاڑ اس کے دل کو بڑی تسکین دیتی۔ وہ کوشل کے ساتھ لگ جاتی اور اسے دھاڑتے شیروں پر تیر چلاتے دیکھتی۔ رات کو وہ نہا دھو کر 16 سنگار کرتی، اپنے جسم کو قسم قسم کی خوشبوؤں میں بساتی اور کوشل کی آغوش میں بیٹھ کر ملک بابل اور نینوا سے منگوائی ہوئی سرخ شراب کے جام لنڈھاتی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور جیسے کہ ہوا کرتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چمپا کلی سے کوشل کا جی بھر گیا۔ جس چمپا کلی کے جسم سے وہ دیوانہ وار پیار کرتا تھا، اب اس جسم میں اسے عیب نظر آنا شروع ہو گئے۔ اسے چمپا کلی کے منڈے ہوئے سر کے چھوٹے بال برے لگنے لگے۔ اسے محسوس ہوتا کہ چمپا کلی کا جسم بھدا ہے، بے ڈول ہے۔ وہ چمپا کلی سے بے اتنائی برتنے لگا۔ اب وہ راتوں کو غائب ہو جاتا اور چمپا کلی کی بجائے کسی دوسری جگہ جا کر داد عیش دیتا۔ چمپا کلی نے بھی محسوس کر لیا کہ کوشل اب اسے دور دور رہنے لگا ہے، لیکن چمپا کلی نے اپنے جسم کی آگ جو اپنے ہاتھوں بھڑکائی تھی، اس کے شعلے بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے تھے۔ وہ جتنا کوشل کے قریب جاتی، کوشل اتنا ہی اسے دور بھاگنے لگا، یہاں تک کہ ایک بار جب وہ جنگلی جانوروں کا قافلہ لے کر بابل گیا اور واپس آیا تو اپنے ساتھ ایک نوجوان عورت بھی لیتا آیا۔ یہ عورت حسین جسم والی تھی۔ کوشل نے اسے چمپا کلی سے ملایا اور کہا، چمپا، اس کا نام بھوشالی ہے۔ میں نے اسے سونے کے 1000 سکوں کے عوض خریدا ہے۔ یہ تمہاری سہیلی بن کر تمہارے ساتھ رہے گی۔ چمپا کلی پر کوشل کے یہ جملے بجلی بن کر گرے، لیکن وہ خاموش رہی۔ خاموش رہنے کے سوا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی ساری کشتیاں جلا کر کوشل کے ساتھ آ گئی تھی۔ واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بابل کی بھوشالی نے آہستہ آہستہ چمپا کلی کی جگہ لے لی۔ کوشل نے چمپا کلی کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا اور نئی حسینہ کے ساتھ اپنی حیوانی زندگی کا نیا دور شروع کر دیا۔ چمپا کلی نے اندر ہی اندر جلنا شروع کر دیا۔ وہ کوشل کی جاگیر کی 4 دیواری میں مجبور اور بے بس پرندے کی طرح قید ہو کر رہ گئی، لیکن آخر اس نے بغاوت کر دی اور اس قید سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن اس نے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا۔ جب رات گہری ہو گئی، ہر طرف خاموشی چھا گئی اور کوشل بھی اپنی نئی حسینہ کے ساتھ دادا عیش دیتے ہوئے دنیا اور خوابگاہ کی روشنی گل ہو گئی تو چمپا کلی اپنی چارپائی سے اٹھی، دبے پاؤں کوٹری کا دروازہ کھول کر صحن میں آ گئی۔ حویلی کی 4 دیواری کا ایک ہی دروازہ تھا جو رات کو بند ہو جاتا اور پہرے دار وہاں پہرا دیتا تھا۔ چمپا کلی نے ایک درخت کو دیکھ رکھا تھا جس کی ٹہنیاں حویلی کی دیوار پر جھکی ہوئی تھیں۔ وہ اندھیرے میں دیوار کے ساتھ لگ کر چلتی ہوئی اس درخت کے پاس آئی۔ درخت کی ٹہنیوں کو پکڑ پکڑ کر وہ اس پر چڑھ گئی اور دیوار پر اتر کر بیٹھ گئی۔ درخت کی ایک لمبی ٹہنی دیوار کی دوسری طرف لٹکی ہوئی تھی۔ چمپا کلی اس ٹہنی کو پکڑ کر نیچے اتر گئی۔ زمین اس سے کوئی 10-15 فٹ نیچے تھی۔ اس نے ٹہنی کو جھولا جھلا کر نیچے کیا اور ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ زمین پر آ گری۔ جیسے ہی وہ زمین پر گری، کسی نے قریب سے آواز دی، کون ہے؟ چمپا کلی وہیں سہم کر بیٹھ رہی۔ آسمان پر 7ویں 8ویں تاریخوں کا چاند نکلا ہوا تھا۔ اس نے ہلکی ہلکی روشنی میں چمپا کلی نے ایک آدمی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس آدمی نے ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑ رکھا تھا۔ وہ رات کو گشت لگانے والا پہرے دار تھا۔ اس نے چمپا کلی کو پہچان لیا۔ اس پر چمپا کلی کی حقیقت کھل چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا مالک اب اس عورت کو نوکرانی سے زیادہ نہیں سمجھتا اور اسے کوٹری دے رکھی ہے جہاں وہ نوکرانیوں کی طرح رہتی ہے۔ پہرے دار نے گرجدار آواز میں پوچھا، دیوار پھاند کر کہاں جا رہی ہو؟ چمپا کلی نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، میں حویلی میں نہیں رہنا چاہتی۔ پھر چمپا کلی نے اٹھ کر اپنی باہیں پہرے دار کے گردن میں ڈال دیں اور دل کو لبھا دینے والی آواز میں کہا، مجھے یہاں سے نکال دو، میں تمہاری کنیز بن کر رہوں گی۔ پہرے دار نے چمپا کلی کی باہوں کو جھٹک دیا اور اس کو بازو سے پکڑ کر بولا،
میں مالک کا نمک حرام نہیں ہوں، چلو میرے ساتھ حویلی میں۔ پہرے دار چمپا کلی کو کھینچتا ہوا حویلی کے اندر لے آیا اور ایک اندھیری کوٹری میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ صبح ہوئی تو وہ اپنے مالک کوشل کے پاس گیا اور اسے رات والا واقعہ بتا کر بولا، مالک، اگر میں ان موقع پر وہاں نہ آ جاتا تو یہ عورت حویلی سے فرار ہو گئی ہوتی۔ اس پہرے دار کو بھی معلوم تھا کہ اس کے مالک کا جب ایک عورت سے جی بھر جاتا ہے تو وہ اس کو حویلی سے باہر کسی دوسرے شہر میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس بات کو وہ اپنی بے عزتی سمجھتا ہے کہ جو عورت اس کی داشتہ بن کر رہ چکی ہو وہ کسی دوسرے مرد کے پاس جائے۔ اسی وجہ سے پہرے دار کوشل کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چمپا کلی کو پکڑ کر حویلی میں واپس لے آیا۔ یہ سن کر کہ چمپا کلی نے حویلی سے فرار ہونے کی کوشش کی ہے، کوشل کا خون کھول اٹھا۔ اس نے پہرے دار سے پوچھا، چمپا کہاں ہے؟ پہرے دار نے اسے بتایا کہ اس نے چمپا کو ایک کال کوٹری میں بند کر رکھا ہے اور باہر سے تالا لگا دیا ہوا ہے۔ کوشل نے پہرے دار کو شاباش دی اور اپنا قیمتی بازو بند اتار کر انعام کے طور پر بھی دیا اور کہا، چمپا کی نگرانی کرتے رہو، خبردار وہ کوٹری سے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ پہرے دار نے سر جھکا کر کہا، مہاراج، میں آپ کا نمک خوار ہوں، جب تک آپ حکم نہیں دیں گے چمپا کلی کال کوٹری میں بند رہے گی۔ کوشل نے اسے حکم دیا، چمپا کلی کو کوٹری سے نکال کر استبل کے پیچھے والی کوٹریوں میں سے ایک کوٹری میں بند کر کے اس کے پاؤں میں زنجیر باندھو۔ پہرے دار سر جھکا کر بولا، جو حکم مہاراج۔ پہرے دار سمجھ گیا کہ اس عورت چمپا کلی کا بھی وہی انجام ہونے والا ہے جو اس سے پہلے ان عورتوں کا ہوا تھا جن سے اس کے مالک کا جی بھر گیا تھا اور انہیں زنجیر ڈال کر کوٹری میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ اسی وقت کال کوٹری کی طرف گیا، تالا کھولا اور اندر داخل ہو کر چمپا کلی سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ چمپا کلی خاموش تھی، اس نے پہرے دار سے کچھ نہ پوچھا کہ وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ پہرے داروں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور استبل کے پیچھے جو کوٹری تھی اس میں لے آیا۔ تب چمپا کلی نے پوچھا، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ پہرے دار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کوٹری میں زمین پر بوری بچھی ہوئی تھی، فضا میں عجیب قسم کی ناگوار بو پھیلی تھی۔ کوٹری کے کونے میں لکڑی کا ایک کھمبا زمین میں گڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک زنجیر بندھی ہوئی تھی جس کا گچھا سا بنا کر وہیں رکھا ہوا تھا۔ پہرے دار نے زنجیر کا سرا نکال کر ہاتھ میں پکڑا اور چمپا کلی کے پاس آ کر بولا، یہاں بوریے پر بیٹھ جاؤ۔ چمپا کلی کا رنگ اڑ گیا، وہ سمجھ گئی اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ وہ پہرے دار کا منہ تکنے لگی اور پھر کہا، میں اس کوٹری میں نہیں رہوں گی، اپنے مالک سے کہو میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے اپنے مالک کے پاس لے چلو۔ پہرے دار نے چمپا کلی کو بازوؤں سے پکڑ کر زبردستی بوریے پر بٹھا دیا اور اس کی ایک ٹانگ پکڑ کر اپنی طرف کھینچی اور اس کے ٹخنے کے اوپر زنجیر باندھ کر زنجیر کے کڑے میں چھوٹا تالا لگا دیا اور بولا، شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں، آرام سے یہاں پڑی رہو۔ پہرے دار کوٹری کے دروازے پر جاتے ہوئے تالا لگا گیا۔ آدمی دولت یا اقتدار کے نشے میں مدہوش ہوتا ہے تو وہ اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ کوئی اس کے بھلے کی بات بھی کرے تو وہ اس پر کان نہیں دھرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہی درست ہے۔ وہ اپنی ہر بات کو حرف آخر سمجھتا ہے، سوائے اپنے اسے ہر شخص بے وقوف نظر آتا ہے۔ لیکن جب وقت کروٹ بدلتا ہے اور اقتدار یا دولت کا نشہ اتر جاتا ہے تو اسے آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوتا ہے۔ تب اسے پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں اس نے ٹھوکر کھائی اور کہاں کہاں اس نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور کہاں کہاں اس نے دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ چمپا کلی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جب تک شکاری کوشل اس کے جسم کو مورتی بنا کر اس کی پوجا کرتا رہا، قدم قدم پر اس کی آرتی اتارتا رہا، اس کی تعریف کے بھجن گاتا رہا، چمپا کلی یہی سمجھتی رہی کہ دنیا کی کوئی عورت اس کے جسمانی حسن کی برابری نہیں کر سکتی اور اس کی شخصیت کو، اس کے جذبوں کو، اس کے شعلہ صفت احساسات کو، اس کی پیاسی تمناؤں کو اگر کوئی سمجھ سکا ہے تو وہ شکاری کوشل ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اور ناگپال تو سمجھ ہی نہیں سکا کہ چمپا کلی کے اندر جو آگ بھڑک رہی ہے اسے کیسے بجھایا جا سکتا ہے۔ وہ اس نشے میں بدمست ہو کر جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ سمجھنے لگی تھی۔ عارضی خواہشات کو اس نے مستقل سمجھ لیا اور جس سام کو تھوڑا سا دودھ پلا کر چھوڑ دینا چاہیے تھا، چمپا کلی نے اسے گود میں لے کر اسے پالنا شروع کر دیا۔ لیکن جب وقتی طور پر آنے والا سیلاب گزر گیا، دریا اتر گیا، آندھی کا زور ختم ہو گیا، تو چمپا کلی کو محسوس ہوا کہ اس نے جو کچھ کیا ہے اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور چمپا کلی کے اعمال نے اس کے لیے جو نتائج مرتب کیے تھے وہ اسے ہر حال میں بھگتنے ہی تھے۔ وقت کی عدالت نے چمپا کلی کو اس کے گناہوں کی سزا دے دی تھی اور اس کی سزا پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا تھا۔ وقت کی عدالت کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے، اس عدالت میں کسی اپیل کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ وقت کی عدالت انسان کے اچھے برے اعمال کی گواہ بھی ہوتی ہے اور انصاف کرنے والی بھی ہوتی ہے۔ چمپا کلی کے گناہوں کی سزا شروع ہو چکی تھی۔
پہرے دار اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال کر کوٹھری کو تالا لگا کر چلا گیا اور چمپا کلی تنگ و تاریک کوٹھری میں زمین پر بچھے ہوئے وہ سیدھا بوریے پر اکیلی رہ گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس تنگ و تاریک کوٹھری میں ہی نہیں ساری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہے اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ جنہوں نے چمپا کلی کو اپنا سمجھا تھا انہیں چمپا کلی نے چھوڑ دیا تھا، اور جس کو چمپا کلی نے اپنا سمجھا تھا اس نے چمپا کلی کو دھتکار دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رات روتے آنسو بہاتے کروٹیں بدلتے گزر گئی۔ کوٹھری کے روشن دان میں سے دن کی روشنی جھلکنے لگی۔ ایک بوڑھی عورت اس کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آ گئی۔ ایک پہرے دار اس کے ہمراہ تھا جو کوٹھری کے دروازے پر رک گیا۔ بوڑھی عورت نے کھانے کی تھالی چمپا کلی کے آگے رکھ دی اور کہا، اسے کھا کر تھالی کونے میں رکھ دینا۔ یہ کہہ کر عورت چلی گئی۔ کوٹھری کو تالا لگا دیا گیا۔ چمپا کلی نے تھالی پر نگاہ ڈالی۔ کچھ چاول تھے جن پر تھوڑی سی دال رکھی ہوئی تھی۔ پانی سے بھرا ہوا ایک کٹورا پاس ہی پڑا تھا۔ چمپا کلی نے تھوڑا سا پانی پی کر کٹورا تھالی میں رکھ دیا۔ کھانے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جب بھوک اسے نڈھال کرنے لگی تو مجبوراً اس نے تھوڑے سے چاول کھا لیے۔ وہ اٹھ کر کوٹھری میں ٹہلنے لگی۔ اس کے پاؤں میں بندھی ہوئی زنجیر اتنی ہی لمبی تھی کہ وہ صرف کوٹھری کی دیواروں کے قریب جا سکتی تھی اور دیواروں کو چھو نہیں سکتی تھی۔ پھر وہ بوریے پر آ کر سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھ گئی۔ چمپا کلی کو محسوس ہو گیا تھا کہ وہ ایک ایسی چار دیواری میں بند کر دی گئی ہے جس کی دیواریں آسمان کو چھو رہی ہیں اور جہاں سے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قید کی اس تنگ و تاریک کوٹھری میں چمپا کلی کی سزا یافتہ زندگی کے شب و روز شروع ہو گئے۔ وہی بوڑھی عورت پہرے دار کے ساتھ دن میں 2 مرتبہ اس کوٹھری میں آتی، ایک مرتبہ اس کے لیے کھانا لے کر آتی اور دوسری دفعہ شام کو کوٹھری میں آ کر اس کے پاؤں کو زنجیر کھولتی اور اس کی گردن میں رسی ڈال کر تلوار اور نیزہ بردار پہرے داروں کی موجودگی میں اسے رفع حاجات کے لیے جانوروں کے باڑے کے پیچھے لے جاتی۔ ہفتے میں ایک بار یہی بوڑھی عورت چمپا کلی کو پہرے داروں کی نگرانی میں جانوروں کے باڑے میں لے جا کر اسے اشنان کراتی اور کوٹھری میں واپس لا کر اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال کر بند کر دیتی۔ یہ عورت چمپا کلی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ چمپا کلی اسے کچھ پوچھتی تو وہ ہوں ہاں میں جواب دے دیتی اور چلی جاتی۔ وہ رانی چمپا کلی جو دن میں 2 بار شاہی محل میں غصہ کر کے اپنے جسم پر قسم قسم کی خوشبو لگاتی تھی، اب ہفتے میں ایک بار اسے گدلے پانی سے جانوروں کے باڑے میں نہلایا جاتا تھا۔ چمپا کلی نے اپنی ساری زندگی میں ایسا عذاب کبھی نہیں دیکھا تھا جس میں اسے مبتلا کر دیا گیا تھا۔ کسی جانور کی طرح اس کے پاؤں میں زنجیر باندھ دی گئی تھی اور اسے ایک تنگ و تاریک کوٹھری میں بند کر دیا گیا تھا۔ کھانے کو اسے دن میں صرف ایک بار تھوڑے سے چاول دیے جاتے تھے۔ وہ سارا دن کوٹھری کی حبس آلود فضا میں بند پڑی رہتی۔ صرف شام کے وقت بوڑھی عورت پہرے دار کی نگرانی میں اسے تھوڑی دیر کے لیے نکال کر باہر لے جاتی جہاں چمپا کلی تازہ ہوا میں سانس لے سکتی تھی۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ تب تک قید و بند کی اذیتیں اٹھاتی رہے گی۔ بوڑھی عورت اس کے ہر سوال پر خاموش رہتی تھی۔ شکاری کوشل کے ملنے کا نہ وہاں کوئی سوال پیدا ہوتا تھا اور نہ چمپا کلی اب اس کی شکل دیکھنا چاہتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا چمپا کلی کی صحت ماحول کے حبس اور آلودگی اور ناقص اور کم خوراک کی وجہ سے گرنے لگی۔ اس کے سر پر کافی بال آ گئے تھے، لیکن وہ ہر وقت الجھے رہتے تھے۔ ان میں پھیرنے کے لیے اس کے پاس کنگھی تک نہیں تھی۔ اس کا لباس جب بہت گندا ہو جاتا تو اسے دوسری ساڑی پہننے کو دی جاتی۔ بند کوٹھری کی گرمی اور حبس میں اس کے جسم پر دانے نکلنے لگے، اس کے جسم پر میل جمی رہتی۔ ہفتے میں ایک بار جب وہ پہرے داروں کی نگرانی میں باڑے میں جا کر نہاتی تو اپنے جسم کو جتنا صاف کر سکتی تھی کرتی، مگر 2 دن کے بعد اس کے بدن پر دوبارہ میل جمنے لگتی۔ بند کوٹھری میں پابند سلاسل رہنے سے اس کے ذہن پر اثر پڑنے لگا تھا۔ کسی وقت وہ اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیتی، کسی وقت رونے لگ جاتی اور دیر تک روتی رہتی۔ مچھروں نے کاٹ کاٹ کر اس کے جسم پر نشان ڈال دیے تھے۔ ایک دن جب بوڑھی عورت اس کے لیے کھانا لے کر آئی تو چمپا کلی نے ہاتھ باندھ کر روتے ہوئے اس سے پوچھا، آخر میں کب تک اس حالت میں رہوں گی؟ اس سے تو بہتر تھا کہ مجھے قتل کر دیا جاتا۔ بوڑھی عورت اس کے سامنے بیٹھ گئی، کچھ دیر ٹکٹکی باندھے چمپا کلی کے چہرے کو تکتی رہی، پھر کہنے لگی، مہاراج کوشل تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ جب ان کا جی کسی عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ اسے اس مال کوٹھری میں بند کر دیتے ہیں جیسے تمہیں بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس عورت کی لاش ہی یہاں سے باہر جاتی ہے۔ چمپا کلی نے کہا، مگر اس میں میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کی مجھے اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ بوڑھی عورت بولی، تمہارا قصور یہی ہے کہ تمہارا جسم اس قابل نہیں رہا کہ مہاراج کوشل تمہیں اپنی خوابگاہ میں اپنے ساتھ لے جائے۔ تم سے پہلے بھی ہر عورت کا یہی انجام ہوا ہے۔ جس کوٹھری میں تم قید ہو
یہاں تم سے پہلے میں نے ایسی 7 عورتوں کی لاشیں نکلتی دیکھی ہیں جو مہاراج کوشل کی چہیتی داشتائیں تھیں، لیکن جب مہاراج کے لیے ان میں کوئی کشش نہ رہی تو انہیں یہاں بند کر دیا گیا۔ چمپا کلی اپنے بھیانک انجام کا سن کر کانپ اٹھی۔ اس نے بوڑھی عورت سے کہا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اپنے مہاراج کوشل سے کہو کہ مجھے بے شک قتل کر کے میری لاش حویلی کے دروازے پر لٹکا دے۔ کوشل مہاراج نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جس عورت کے جسم سے میں نے پیار کیا ہو اسے میں قتل نہیں کروا سکتا۔ چمپا کلی نے تڑپ کر کہا، لیکن وہ اس عورت کو سسک سسک کر مرتے دیکھ سکتا ہے۔ بوڑھی عورت بولی، تم ٹھیک کہتی ہو، مہاراج کوشل شاید یہی چاہتے ہیں، وہ تمہیں بھی سسک سسک کر مرتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ چمپا کلی نے کہا، کیا تمہارے مہاراج کوشل بھگوان سے نہیں ڈرتے، دیوی دیوتاؤں سے نہیں ڈرتے؟ بوڑھی عورت بولی، مہاراج نہ بھگوان کو مانتے ہیں نہ کسی دیوی دیوتا کو مانتے ہیں، مگر یہ تو ظلم ہے، چمپا کلی نے بے بسی سے کہا۔ بوڑھی عورت نے جواب میں کہا، مہاراج اسے ظلم نہیں سمجھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو عورت ایک بار ان کی خوابگاہ میں رہ چکی ہو وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہی عورت کسی دوسرے مرد کی خوابگاہ میں جائے۔ وہ جس جانور پر بیٹھتے ہیں اس پر کسی دوسرے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مہاراج کا جب اس جانور سے جی بھر جاتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑا دیتے ہیں تاکہ ان کے بعد کوئی دوسرا اس کی سواری نہ کر سکے۔ چمپا کلی نے بڑی عاجزی سے کہا، اگر تم بھگوان کو مانتی ہو تو میں اس کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ مجھے تھوڑا سا زہر لا دو تاکہ میں اسے کھا کر اس عذاب سے نجات حاصل کر لوں۔ مجھ سے یہ عذاب جھیلا نہیں جاتا۔ بوڑھی عورت نے اٹھتے ہوئے کہا، یہ عذاب تو تمہیں زندگی کی آخری سانس تک جھیلنا ہی پڑے گا، اور وہ کوٹری سے نکل گئی۔ چمپا کلی کو نجات کا ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا کہ وہ خودکشی کر لے۔ خودکشی کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ وہ کوٹری کی دیوار سے سر ٹکرا ٹکرا کر مر سکتی تھی۔ جو زنجیر اس کے پاؤں میں بندھی تھی اسے اپنا گلا گھونٹ کر مر سکتی تھی، اپنا سانس روک کر مر سکتی تھی، لیکن وہ اپنے اندر خودکشی کرنے کا حوصلہ نہیں پا رہی تھی، اس لیے اس نے خودکشی کی کوشش نہیں کی۔ وہ سسک سسک کر مرنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن بوڑھی عورت سے گفتگو کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ سسک سسک کر مرنا دیوتاؤں نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ چمپا کلی نے حوصلہ ہار دیا۔ اس نے اپنی شکست قبول کر لی اور اپنے آپ کو اذیت ناک موت کے حوالے کر دیا، ایک ایسی موت کے حوالے کر دیا جو ہر روز اسے مارتی تھی اور وہ ہر روز زندہ کر دیتی تھی تاکہ اسے ایک بار پھر مار سکے۔ شکاری کوشل کے حکم سے چمپا کلی پر توڑے جانے والے مظالم میں ایک اور ظلم کا اضافہ کر دیا گیا۔ ہفتے میں ایک دن جو اسے غسل کرنے اور نہانے کی سہولت میسر تھی وہ بھی اسے چھین لی گئی۔ اسے منہ ہاتھ دھونے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس کے جسم پر میل کی تہیں جمنا شروع ہو گئیں۔ اس کے بال جو اب کافی لمبے ہو گئے تھے اس کے سر پر رسیوں کی طرح لٹکنے لگے۔ اس کے ناخن بے حد بڑھ گئے۔ ایک روز بوڑھی عورت کھانا لے کر آئی تو اپنے ساتھ ایک ناخن کاٹنے کا آلہ بھی لائی تھی، جس کی مدد سے اس نے چمپا کلی کے بڑے ہوئے ناخن کاٹ دیے۔ چمپا کلی کا ذہن اس قدر معاف ہو چکا تھا کہ وہ بوڑھی عورت سے بھی نہ پوچھ سکی کہ اس کے ناخن کس خوشی میں کاٹے جا رہے ہیں۔ کسی سے بات کرنا تو بڑی دور کی بات تھی۔ چمپا کلی کے سوچنے سمجھنے کی قوت بھی سلب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں نہ کسی کا کوئی گلہ تھا نہ کوئی شکایت تھی۔ اگر کچھ کہتا تو پچھتاوے تھے، ندامتیں تھیں، ملامتیں تھیں۔ یہی ایک ورثہ اس کے ماضی کا اس کے پاس رہ گیا تھا جو اس کے احساسات کو کچھوے لگاتا رہتا تھا۔ چادر جتنی سفید ہو، صاف ہو، اس پر لگا ہوا داغ اتنا ہی نمایاں دکھائی دیتا تھا۔ چمپا کلی ایک صاف ضمیر عورت تھی۔ ناگ بال سے اس نے سچا بے داغ پیار کیا تھا۔ وہ اس کی پتنی تھی، لیکن جب اس نے ایسے وفاش یار خاوند کے اعتماد کو دھوکہ دیا، اس کی عزت و آبرو کو خاک میں ملایا، تو اس کے گناہ کا یہ داغ اس کے ضمیر کی شفاف چادر پر نمایاں ہو کر نظر آنے لگا۔ یہ ایک قدرتی امر تھا۔ گناہ کی ملامتوں کا چمپا کلی کے جسم پر اثر پڑنا بھی ایک قدرتی امر تھا۔ چنانچہ اس کی بیماریوں میں شدت پیدا ہوتی چلی گئی۔ اسی حالت میں 1.5 سال بیت گیا۔ چمپا کلی کے جسم پر کوڑ کے مرض کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں۔ بوڑھی عورت نے ان علامتوں کو پہچان کر اپنے مالک جاگیردار کوشل سے اس کا ذکر کیا۔ وہ ڈر گیا۔ اس زمانے میں کوڑ کو چھوت کا مرض سمجھا جاتا تھا اور ایسے آدمی یا عورت کو شہر سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ شکاری جاگیردار کوشل نے کہا، وید کو بلا کر دکھاؤ۔ بوڑھی عورت اسی وقت وید کو بلا کر اسے چمپا کلی کے پاس لے گئی۔ وید نے چمپا کلی کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کو دیکھا جن پر پھنسیاں بن گئی تھیں۔ وید نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور جلدی سے کوٹری سے باہر آ گیا۔ وہ سیدھا جاگیردار کوشل کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے بتایا کہ جو عورت کوٹری میں بند ہے اس کو کوڑ کا مرض ہو گیا ہے اور یہ مرض اس سے دوسروں کو بھی لگ سکتا ہے۔
کوشل نے وید کو رخصت کر دیا اور بوڑھی عورت سے کہا، 2 آدمیوں کو ساتھ لو اور چمپا کلی کو یہاں سے 50-60 کوس دور کسی جنگل میں جا کر پھینک آؤ۔ بوڑھی عورت کہنے لگی، مہاراج، میرا تو خیال ہے کہ چمپا کلی کو اسی حالت میں اگنی دیوی کے شعلوں کے سپرد کر دیا جائے، اس طرح اس کے ساتھ بیماری بھی جل کر راکھ ہو جائے گی۔ شکاری کوشل نے اپنی مونچھوں پر انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتا کہ جس عورت نے مجھ سے غداری کی ہو اسے اچانک اذیتوں سے مکتی مل جائے، یہ میرے اصول کے خلاف ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کی دعائیں مانگے اور اسے موت نہ آئے۔ جاؤ، چمپا کلی کو حویلی سے نکال کر کسی ایسی جگہ پھینک آؤ جہاں کوئی راہگیر بھی اس کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ بوڑھی عورت کی مجال نہیں تھی کہ وہ اپنے ظالم اور سنگدل مالک کی حکم عدولی کرے۔ اس سے پہلے وہ کئی عورتوں کی لاشیں بند کوٹھریوں سے نکلوا کر انہیں نظر آتش کر چکی تھی، مگر چمپا کلی پہلی عورت تھی جس کو زندہ مگر مردوں سے بدتر حالت میں کوٹھری سے نکالا جا رہا تھا۔ اسی روز رات کے اندھیرے میں 4 آدمی جنہوں نے اپنے منہ اور ناک پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا چمپا کلی کی کوٹھری کی طرف بڑھے۔ چمپا کلی اپنی کوٹھری میں ادموئی سی ہو کر پڑی ہوئی تھی۔ چاروں آدمی اسے اٹھا کر باہر لائے، اسے ایک چارپائی پر ڈالا، چارپائی کو ایک چھکڑے پر لادا۔ چھکڑے کے آگے 2 بیل جتے ہوئے تھے۔ چمپا کلی رحم طلب نیموا آنکھوں سے انہیں تکتی ہی رہی، مگر زبان سے کوئی لفظ نہ بول سکی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ لوگ اسے قتل کرنے لے جا رہے ہیں۔ وہ خود مرنا چاہتی تھی تاکہ جس ناقابل برداشت عذاب میں وہ مبتلا تھی اس سے نجات مل جائے۔ چھکڑا ساری رات غیر آباد علاقوں میں سفر کرتا رہا۔ صبح کے وقت ایک جنگل آ گیا۔ انہوں نے چمپا کلی کی چارپائی چھکڑے سے اتاری اور اسے جنگل کے کنارے ایک درخت کے نیچے رکھ دیا۔ وہ بھنے ہوئے چنوں کی ایک بوری اور پانی سے بھرا ہوا مٹکا اور کٹورا ساتھ لائے تھے۔ یہ دونوں چیزیں انہوں نے چمپا کلی کی چارپائی کے سرہانے کی طرف رکھ دیں، اور جب وہ جانے لگے تو چمپا کلی نے نحیف آواز میں کہا، مجھے زندہ چھوڑ کر مت جاؤ، بھگوان کے لیے مجھے قتل کر دو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مگر ان لوگوں کو کوشل کا حکم تھا کہ چمپا کلی کو ہرگز قتل نہیں کرنا۔ انہوں نے چمپا کلی کی بات سنی انسنی کر دی اور چھکڑا لے کر وہاں سے چل دیے۔ چمپا کلی کوڑی ہو کر جنگل کے کنارے درخت کے نیچے چارپائی پر بے کسی کی حالت میں پڑی تھی۔ کبھی شاہی محل میں نوکر چاکر اس کے آگے پیچھے پھرا کرتے تھے، اور اب یہاں اسے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ کم خوراک اور بیماریوں نے اس کے جسم کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ اٹھ کر چل پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ چارپائی پر پڑی رہتی، بھوک لگتی تو اٹھ کر بوری میں سے تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے نکال کر کھا لیتی، پانی کے 2 گھونٹ پیتی اور آہستہ آہستہ چل کر چارپائی پر آ کر لیٹ جاتی۔ نکاہت کی وجہ سے اس کا سانس پھول جاتا۔ اس طرح ویران جنگل کے کنارے پڑے پڑے اسے کئی دن، کئی ہفتے اور کئی مہینے گزر گئے۔ کبھی کبھی کوئی لکڑہارا یا کوئی راہگیر اس کے قریب سے گزرتا تو اس پر ترس کھا کر مٹکے میں پانی بھر جاتا، بوری میں بھنے ہوئے چنے لا کر رکھ دیتا، مگر کوڑی ہونے کی وجہ سے کوئی بھی چمپا کلی کے قریب نہیں جاتا تھا۔ چمپا کلی کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی کوڑ زدہ انگلیوں پر کپڑے کی دھجیاں لپیٹ رکھی تھی۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ چمپا کلی نے چارپائی سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مٹکے میں سے پانی نکال کر پیا، وہیں بوری میں سے کچھ چنے نکال کر کھائے اور آہستہ آہستہ چل کر چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ جنگل میں صبح ہو گئی تھی۔ سورج کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ کبھی کبھار بادل آ کر بارش کے چند چھینٹے برساتے اور پھر دھوپ نکل آتی۔ چمپا کلی نے بارش سے بچنے کے لیے اپنی چارپائی کے اوپر درختوں کی گری ہوئی شاخوں کو جوڑ کر ایک چھپر سا ڈال دیا تھا۔ اس روز بھی وہ روز کی طرح چارپائی پر لیٹی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے اب اگر کسی کا انتظار تھا تو صرف موت کا انتظار تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سوائے موت کے کوئی اس کی خبر لینے اسے زندگی کی اس المناک حالت سے نجات دلانے نہیں آئے گا۔ وہ دن رات موت کی راہ دیکھتی رہتی، مگر شاید موت بھی اس کے پاس آتے ہوئے اسے ہاتھ لگاتے ڈر رہی تھی۔ درختوں پر روز کی طرح پرندے صبح کے راگ الاپ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد چڑیوں کا چہچہانا بند ہو گیا اور روز کی طرح جنگل پر سناٹا چھا گیا۔ چمپا کلی کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ چارپائی پر پڑی تھی کہ اسے ڈھول، تاشوں اور شہنائیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ایسی آوازیں اس نے پہلی بار سنی تھیں۔ اس نے ان آوازوں پر کان لگا دیے۔ آوازیں آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھیں۔ چمپا کلی آہستہ سے اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گئی اور جس طرف سے آوازیں آ رہی تھیں اس طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ کیا دیکھتی ہے کہ کچھ فاصلے پر درختوں کی ایک قطار کے نیچے 6-7 اونٹ چلے آ رہے ہیں۔ اونٹوں پر عورتیں اور مرد رنگ برنگ کپڑے پہنے ہاتھوں میں جھنڈیاں پکڑے بیٹھے ہیں۔ آگے آگے 2 چھکڑے چل رہے ہیں۔ ایک چھکڑے پر گانے بجانے والوں کی منڈلی تھی۔
ढोल ताशे बजा रही थी। दूसरे छकड़े पर औरतें बैठी भजन गा रही हैं। चंपाकली के होंठों पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। एक मुद्दत के बाद उसने औरतों और मर्दों को ढोल ताशे बजाते, शहनाइयाँ बजाते और भजन कीर्तन करते देखा था। वो मुसलसल उन्हें देख रही थी। ये छोटा सा काफिला ज़रा आगे जाकर रुक गया। ऊँटों को बिठा दिया गया और छकड़ों और ऊँटों पर से सामान उतारा जाने लगा। चंपाकली ने सोचा कि ये कोई बारात है जो दूर किसी गांव जा रही है और यहाँ उन्होंने पड़ाव डाला है। उसके देखते देखते वहाँ 3-4 खैमे लगा दिए गए, आग जलाई गई और खाना वगैरह पकने लगा। ये सब कुछ चंपाकली से इतने फासले पर हो रहा था कि उसे काफिले वालों की शक्लें नज़र नहीं आ रही थीं। दूर से आती उनकी मध्यम आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अपने करीब हंसते बोलते इंसानों को देखकर चंपाकली के अंदर जिंदगी की उमंग सी पैदा हो गई। मौत का ख्याल खुद ब खुद उसके जहन से दूर हो गया। अगर जैसे मालूम था कि उन लोगों में कोई भी उसकी चारपाई के करीब आया तो उसे कोट ज़दा देकर भाग जाएगा, उससे बात नहीं करेगा। लेकिन चंपाकली को थोड़ी देर की खुशी अता करने के लिए इतना ही काफ़ी था कि कुछ औरतें और बच्चे उसके आसपास हंस खेल रहे हैं और वो उनकी ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ें सुन रही है। जो उसने सोचा था ऐसा ही हुआ। तीसरे पहर 2 औरतें उधर से गुजरती हुई आईं और दूर से चंपाकली की चारपाई देखकर रुक गईं। उनमें से एक औरत के हाथ में मट्टी की सुराही थी। शायद वो जंगल में पानी की तलाश में निकली थी। उन्होंने जंगल में दरख्त के नीचे एक चारपाई पर बैठी औरत को देखा तो उसकी तरफ बढ़ी। चंपाकली मैले कुचैले बिस्तर पर मैली कुचैली हाथ में अपने कोड़ी हाथों पर कपड़े की धज्जियाँ लपेटे उसी हालत में बैठी उन औरतों को अपनी तरफ आते देखती रही। दोनों औरतें आपस में बातें करती चारपाई के पास आ गईं। उनमें से एक ने पूछा, तुम यहाँ रहती हो? यहाँ कोई नदी है? इस दौरान दूसरी औरत ने चंपाकली के हाथों पर लिपटी हुई धज्जियाँ देख लीं। उसने घबरा कर कहा, है भगवान, ये तो कोड़ी है। ये सुनकर दोनों औरतें जिधर से आई थी उसी तरफ भाग गईं। चंपाकली को कोई अफसोस नहीं हुआ। वो आहिस्ता से बिस्तर पर लेट गई। उसके होंठों पर इंसानों के हंसने गाने की आवाज़ें सुनकर थोड़ी देर के लिए जो मुस्कुराहट आई थी वो गायब हो गई। उसके बाद कोई औरत, कोई बच्चा, कोई मर्द उसके करीब नहीं आया। जाहिर है उस औरत ने अपने आदमियों को जाकर बता दिया था कि जंगल के किनारे एक कोड़ी औरत चारपाई पर पड़ी है और ये सुनकर औरतों ने अपने बच्चों को भी उधर जाने से रोक दिया था। चंपाकली कुसुम पुरसी की हालत में आंखें बंद किए चारपाई पर पड़ी है। दूर से इंसानों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। बच्चों के खेलने और एक दूसरे को पुकारने की आवाज़ें सुनती रही। उसके लिए इतना ही बहुत था कि अगर कोई उसके करीब नहीं आता तो कम से कम इंसानों की आवाज़ें तो उसके करीब आती हैं। दोपहर का वक्त था। चंपाकली को भूख महसूस हो रही थी। वो सोच रही थी कि उठकर थोड़े से बुने हुए चने खाकर थोड़ा पानी पिए, मगर निकाहत गालिब आ रही थी। उसका जिस्म बीमारी की हालत में चारपाई पर पड़े पड़े लकड़ी के तख्ते की तरह हो गया था। उठते हुए उसका जिस्म बंद बंद दुखने लगा था, मगर ज़िंदा रहने के लिए उसे थोड़ा बहुत खाने के लिए उठना ही पड़ता था। वो उठने का सोच ही रही थी कि उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। चंपाकली ने आंखें खोल दी, गर्दन मोड़कर उस तरफ देखा जिस तरफ से उसे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। उसने देखा कि एक साधु नुमा बूढ़ा आदमी, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी उसके सीने पर फैली हुई है, सर पर सफ़ेद बालों का जूड़ा बना हुआ है, जिस्म जर्द चादर में लिपटा हुआ है, एक हाथ से लाठी पकड़े दूसरे हाथ में थैला लटकाए उसकी तरफ आ रहा है। चंपाकली उसे कोई ऋषि मुनि समझकर उसकी ताज़ीम के लिए बड़ी मुश्किल से उठकर बैठ गई। इतने में वो साधु उसके पास आ गया। वो बड़ी रहमदिली की निगाहों से उसे देख रहा था। चंपाकली ने हाथ जोड़ दिए और नहीफ आवाज़ में उसे नमस्कार किया और बोली, महाराज, ज़्यादा करीब ना आए, मैं कोढ़ी हूँ। बूढ़े साधु के चेहरे पर ऐसी ही शफीक और रहम दिलाना मुस्कुराहट थी। उसने नरम आवाज़ में कहा, बेटी, मैं जानता हूँ तुम कोढ़ी हो, ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। बूढ़ा साधु चंपाकली की चारपाई पर बैठ गया। वह हैरत ज़दा होकर बोली, आज तक उसकी चारपाई पर कोई नहीं बैठा। वो सिमट कर रह गई। बूढ़े साधु ने थैले में से केले के पत्तों में लिपटा हुआ एक डब्बा निकाला। उसे खोला तो उसमें उबले हुए रंगदार चावल थे, जिनके ऊपर थोड़ा सा सालन रखा हुआ था। साधु ने उसे चंपाकली के आगे रख दिया और बोला, ये नाग देवता के नाम का भोजन है बेटी, इसे खा लो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। और बूढ़ा साधु मटके में से पानी का कटोरा भरकर ले आया। चंपाकली ने डरते डरते कहा, महाराज, मेरी चारपाई पर ना बैठे, कहीं मेरी बीमारी आपको ना लग जाए। साधु ने चारपाई पर बैठते हुए कहा, बेटी, तुम चिंता ना करो, मुझे तुम्हारी बीमारी नहीं लगेगी, या भोजन करो। चंपाकली के दाएं हाथ की जो 3 उंगलियां अभी तक
کوٹ سے بچی ہوئی تھیں، ان کی مدد سے وہ آہستہ آہستہ چاول کھانے لگی۔ بوڑھا سادھو بڑی شفیق مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا، بیٹی گھبراؤ نہیں، آرام سے بھوجن کرو۔ ایک مدت کے بعد چمپا کلی نے ابلے ہوئے چاول کھائے تھے۔ اسے اپنے جسم میں ایک نئی طاقت سی سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ وہ خاموشی سے چاول کھاتی رہی اور بوڑھا سادھو بچوں جیسی معصوم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ اس نے کٹورا اپنے ہاتھ میں لے کر چمپا کلی کو پانی پلایا۔ جب چمپا کلی کھانا کھا چکی تو سادھو نے پوچھا، بیٹی تم کون ہو اور تمہیں یہاں کون چھوڑ گیا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد چمپا کلی کے جسم میں تھوڑی سی طاقت آ گئی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، مہاراج کیا بتاؤں میں کون ہوں اور کون مجھے جنگل میں چھوڑ گیا ہے؟ بس مجھے میرے پاپوں کا بدلہ مل رہا ہے۔ سادھو نے پوچھا، بیٹی یہ مرض تمہیں کب سے ہوا ہے؟ چمپا کلی نے آپ بھر کر کہا، کچھ یاد نہیں، بس میرے گناہ میرے سامنے آ رہے ہیں۔ بھگوان سے پرارتھنا کیجیے کہ مجھے موت آ جائے اور میرے پاپ کٹ جائیں۔ بوڑھے سادھو نے اپنا ہاتھ چمپا کلی کے میل سے جمے ہوئے بالوں والے سر پر آہستہ سے رکھ دیا اور بولا، بیٹی نراش نہیں ہوا کرتے۔ انسان پاپ کر کے جب پچھتاتا ہے اور آگے سے پاپ نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بھگوان اس کے سارے کشٹ دور کر دیتا ہے۔ تیرے کشٹ بھی جلد دور ہو جائیں گے۔ چمپا کلی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ میلی چادر کے پلو سے آنسو پونچھنے لگی۔ بوڑھے سادھو نے کہا، رو مت بیٹی، ایسے لگتا ہے کہ شاید کشٹ دور ہونے کا سمے آ گیا ہے۔ ہم لوگ شیشناگ جی کی پوجا کرنے لال مندر جا رہے ہیں۔ ساگر ریش کے گاؤں سے ہیں۔ شیشناگ جی کی پوجا کرنے ہم ہر سال جاتے ہیں۔ 2 سالوں کے بعد ہم اس جنگل کے راستے سے ہو کر جا رہے ہیں، ورنہ ہم عام طور پر دریا میں سفر کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اس بار شیشناگ جی کا حکم تھا کہ ہم خشکی کے راستے سے گزر کر آئیں۔ یہ بات ہمیں شیشناگ مندر کے ایک پجاری نے بتائی تھی۔ شیشناگ کے مندر میں منی گپت نام کا ایک جتی ستی جوگی سالانہ پوجا کے موقع پر پوجا کرنے ضرور آتا ہے۔ منی گپت اسے اس لیے کہتے ہیں کہ آج تک اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ سر اور منہ پر نقاب ڈالے رکھتا ہے۔ اپنی تپسیا اور گیان دھیان سے اس میں اتنی شکتی آ گئی ہے کہ جسم پر صرف ہاتھ لگانے سے بیمار کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ بیٹی تو میرے ساتھ اس جتی ستی منی گپت کے پاس چل، تیری بیماری بھی جاتی رہے گی۔ چمپا کلی جو اپنی بیماری اور اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی تھی کہنے لگی، مہاراج میری بیماری ایسی ہے جسے کوئی جوگی کوئی سنیاسی اپنی کسی کرامت سے دور نہیں کر سکتا۔ مجھے میرے حال پر رہنے دو، آپ میرے لیے اتنی تکلیف نہ اٹھاؤ۔ بوڑھے سادھو نے کہا، ایسا نہ کہو بیٹی، آدمی کو کبھی نراش نہیں ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کا علاج بھی اس دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ میرا کہا مان، میرے ساتھ چل، میرا دل کہتا ہے کہ تو اچھی ہو جائے گی۔ جب سادھو نے بہت اصرار کیا تو چمپا کلی نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلی جاتی ہوں، لیکن آپ کے ساتھ جو دوسرے مرد عورتیں جا رہی ہیں وہ ایک کوڑی کو کیسے اپنے ساتھ لے جانا گوارا کریں گے؟ سادھو نے کہا، یہ بات تو مجھ پر چھوڑ دے، میں ان لوگوں کا سمجھا لوں گا، وہ میری بات نہیں ٹالیں گے، اور پھر میں تجھے ایک الگ چھکڑے میں بٹھا کر لے جاؤں گا۔ چمپا کلی آہستہ سے بولی، جیسے آپ کی مرضی۔ بوڑھے سادھو نے خوش ہو کر چمپا کلی کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، ہم کل صبح صبح یہاں سے کوچ کریں گے۔ میں چھکڑا لے کر تمہارے پاس آؤں گا اور تمہیں اس میں بٹھا کر لے چلوں گا۔